الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج میں نے سورہ الانعام کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس پوری کی پوری دنیاوی زندگی کے اندر رسولوں کی دعوت کی حکمت بتاتا ہے۔ یہ جو پورے کا پورا نظام کائنات ہے، یہ 2 حصوں میں انسانوں نے خود بھی تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ کا بھی یہی تقسیم موجود ہے۔ ایک مکمل طور پر مادیت پرستی کی ہے صورتحال، اور دوسرا نظریات کی صورتحال۔ نظریہ ایک وہ ہے جو کہ پیغمبروں نے عطا کیا ہے، اور دوسرا نظریہ وہ ہے کہ جب انسانوں نے مختلف موقعوں کے اوپر لوگوں کو تلقین کیا، جیسے آج جمہوریت ہے، جیسے آج کمیونزم ہے، جیسے اس طرح اور بہت ساری 2-3 نظریات جیسے بھی آپ سمجھ لیں وہ آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مادیت پرستی آج کے دور میں اتنی بڑی چھائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہم اکثر سوال کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مسلمان اتنے ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا، ہمیں کچھ پینے کو نہیں ملتا، ہمارے اچھے گھر نہیں ہیں، ہماری اچھا مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اتنے اللہ کو مانتے ہیں، صبح 5 اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی پجاروں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑی کھڑی لینڈ کروزر اور لیکسس کی گاڑیاں نہیں دیتا۔ یہ سارے کے ساری چیزیں ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک بحیثیت قوم وجوہات ہیں اور ایک بحیثیت انسان وجوہات ہیں۔ بحیثیت قوم جو وجہ ہے وہ تو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں بنیادی طور پر دنیا کی ذلت جو مسلمانوں کے نصیب میں اللہ نے کی ہے، اس کی ایک ہی وجہ اللہ بتاتا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، یا تو نہ مانو نا، جو قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم دیریے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ آخرت ہے، کچھ ہے، دنیا گزار کے چلے جائیں گے۔ جیسے باقی دنیا کی قوموں نے تصور کر لیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چرچ کے تالا لگاؤ، کلب کھول لو، اللہ کہتا ہے بے شک کرو، جب قیامت کے دن آؤ گے میرے پاس تو پھر اس کے بعد میں آپ سے حساب لے لوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو یہاں کوڑے ووڑے مارنے کی، کہتے لے لو۔ لیکن وہ کہتا ہے نا، ایک کام میں نہیں کرنے دوں گا، میری بندگی کا فارم فل کرو، میرے کلب میں داخل ہو،
میری اکیڈمی کے اندر آ جاؤ پڑھنے کے لیے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کلاس نہیں پڑھنی اور یہ کلاس پڑھنی، پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں وکیل بنوں، وکیل کا سرٹیفکیٹ لگوں اور جج کے سامنے میں کالا کوٹ پہن کے نہ جاؤں، میں جم خانہ کی ممبرشپ لے لوں اور میں کلوز ٹائی پہن کے نہ جاؤں، یہ نہیں مانوں، میں کاکول کی اکیڈمی میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، میں یونیفارم نہ پڑھوں، میں صبح اٹھ کے پریڈ نہ کروں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، تک آدھی مانتے ہو آدھی نہیں مانتے، میں نہیں۔ وجزاؤ من یفعل ذلک منکم، جو کوئی ایسا کرتا ہے، بحیثیت قوم کرے، بحیثیت امت کرے، انڈیویجول کرے، اللہ کہتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ آخرت میں حساب نہیں دوں الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، جاؤ مجھے چھوڑ دو، جو مرضی بن جاؤ۔ تو دنیا میں مادہ پرستی ایک پوری کی پوری کائنات ہے، اور کمال کی بات دیکھیے کہ دنیا میں آج دنیا بنے ہوئے 5000 سال ہو گئے ہیں، ان 5000 سالوں میں مجھے بتائیے گا مادہ پرستوں میں کس کس کا نام یاد ہے؟ سوائے اس کا نام یاد ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا، قارون کا۔ آپ کو پتہ ہے شداد کے زمانے میں سرمایہ دار کون کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے فرعون کے زمانے میں تو قارون آگے حضرت موسیٰ نے ذکر کر دیا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ رومن امپائر میں سرمایہ دار کون کون سے؟ سارے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اللہ کا ہی ذکر نہیں، یادداشت میں سے گم ہے۔ بڑے بڑے لوگ یونان کی سٹی سٹیٹس کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، یاد کون رہ گیا؟ جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا سقراط، جس نے ریپبلک کی کتاب لکھی تھی افلاطون، جس نے آگے جا کے سائنس کا ستیہ ناش کیا وہ علیحدہ بحث ہے، اور ارسطوٹل جس کو آپ کہتے ہیں، دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں 200 سال اس نے سائنس کو بند کر کے رکھ دی۔ پھر آگے کون کون؟ آج بھی آپ کو میں دنیا میں پوچھوں تو آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ بل گیٹس یا 2-3 اور لوگوں کا پتا ہے، لیکن باقی لوگوں کا نہیں پتا۔ آپ دنیا داری کے اندر جو دنیا کے نظریات رکھتے ہیں ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں جی لیڈی ڈیانا نے ترک کر دیا سب کچھ، کہا میں بادشاہ، میں کوئین آف ہارٹس بننا چاہتی ہوں، اور اس نے دنیا کی خدمت کی۔ آپ نے کہا کمال کی بات ہے، بادشاہ چھوڑ دی۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی اس طرح کے کام کرنے والے، مثلا کارل مارکس ہے، اس کی بیوی بہت مالدار تھی، جرمن وزیر خارجہ کی بیٹی تھی، اس نے کمیونزم کے لیے دنیا ترک کی۔ مطلب اس کی حالت یہ تھی اس بندے کی کہ وہ جس دن سوہو کے فلیٹ میں تھا تو رات کو اس کی بیٹی فوت ہو گئی، تو ٹھنڈے فرش میں دونوں میاں بیوی سوئے رہے، کیونکہ کفن کے پیسے نہیں تھے کہ صبح ہوگی تو کسی سے ادھار مانگیں گے تو پھر جا کے کفن دفن کریں گے۔ بڑی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ دنیا چھوڑ دو تو کوئی تعریف نہیں کرتا۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل کاٹی، کیا بڑا آدمی تھا، اللہ کے نام پہ فاقے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس قول اور اس دیے ہوئے وعدے کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اس کو آخرت میں جا کے کچھ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں انبیاء کو میں نے بھیجا، بہت شاندار آیات ہیں 3-4، اس کو ذہن میں رکھ لیں گے نا تو اس دنیا کے باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ورنہ جو اقبال کہتا رہا، پھر اس کے بعد اور لوگ کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے میں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں میں، تیرے کعبے کو جبینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم پہ سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اور مسلم کانوں سے کہتے ہیں ہدی خان کے بہت گلے کیے ہیں اس نے، ہر ایک نے کیے، ہم بھی کرتے ہیں گلے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے یہی دنیا کی یہی انعامات۔ اللہ کہتا ہے دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب بھی ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں، انبیاء کو کسی جگہ پر بھیجتے ہیں تو ہم اس دنیا کے اندر موجود لوگوں کو تنگ دستی اور بیماری کا شکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جائیں۔ بیمار ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟
یار کوئی تویز دس، کسی مولوی سے دعا کرو، کینسر ہو گئی یار کیا کرے، سنا وہ ادھر بند روڈ پہ کوئی دم کرتا ہے اس کے پاس لے جاؤ. کسی کو دنیا یاد آتی ہے اس وقت؟ وہ فلاں مٹی قبر کی لے آؤ اس کو کھلا دو تاکہ تم نرم آ جاؤ، تاکہ تم اکڑ ختم کرو. اللہ کہتا ہے میں آزمائش کس لیے بھیجتا ہوں؟ تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے، تاکہ تم کو اب میرے بس میں کوئی چیز نہیں رہ گئی. میں اس کائنات کے اندر زندگی کی بھیک مانگتا ہوا اس ہسپتال سے اس ہسپتال، اس ہسپتال سے اس ہسپتال جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا. تاکہ تم اس نبی کی بات سن. 8 عذاب ہیں فرعون کے زمانے میں جو اس قوم کے نازل کیے گئے. کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جب عذاب آتا تھا حضرت موسیٰ سے کہتے دعا کرو اللہ عذاب ٹال دے، کیونکہ ان کو فرعون کو بھی یہ پتا تھا. فرعون نے اللہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بہترین پالنے والا ہوں، رزق دیتا ہوں. اسی لیے فرعون کے بارے میں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ اس پہ عذاب کیوں نازل، اس نے کہا غریبوں کو رزق دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ مار دوں. جب طغا کرے گا، جب اکڑ پہ آئے گا تھا. پھر فلولا اذا جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. ہوتا کیا ہے کہ جب ایسا ہوا کہ پھر ان کے دل تنگ ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گئے. انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بس ٹھیک ہے اب تنگ دستی آتی ہے تو دیکھی جائے گی. انبیاء کے مقابلے میں یہی تو رویہ رکھا ہے. ابو جہل کا یہی تو رویہ تھا، ابو لہب کا. قست قلوبہم، دل میں سختی آ گئی. اور پھر یہ دل میں سختی کیوں آتی ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتا رہتا ہے. اس کی مثال اللہ نے سورہ کاف میں دی ہے اور بہت شاندار. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سارا گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی ساری تگ و دو دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے. او یار 1 کنال کا کوٹھی کم ہے 2 کنال کی بناؤ، 2 کنال کی کم ہے 4 کنال کی بناؤ، ایک زبردست قسم کا ساتھ فارم ہاؤس بھی بنا لو، 1 مل کم ہے 2 ملیں بناؤ، 4 بیٹے ہیں 4وں کی شوگر ملیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. وزیر اعظم بن گئے ہیں، نہیں دوسری دفعہ بننا چاہیے، دوسری دفعہ بننا چاہیے، تیسری دفعہ بننا چاہیے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ اپنی کامیابیوں کو خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے خود نہیں کرتے. زین لہم الشیطان، شیطان ان کو خوب. اوے بھائی واہ کمال ہو گیا. آج تک کبھی کسی نے اپنی اتنی امپائر بنائی تھی جو تم نے بنا دی. پھر اللہ کہتا ہے آہا سبحان اللہ. اس حد سے آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنی کامیابیوں کے اوپر، اپنی خوشیوں کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر، اپنی اس ساری چیزوں کے اوپر فخر کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ جو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم غریبوں کو مدد کرو تو کہتے ہیں اللہ خود نہیں کر دیتا ان کی. یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں. اللہ نشانی بتاتا ہے ان کی گمراہ لوگوں کی کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے مال سے خرچ کرو. یہی آرگومنٹ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے دیا تھا. انہوں نے کہا تم یہ جو پیسے کماتے ہو اور یہ جو تم کم تولتے ہو یہ تم عجیب و غریب لوگ ہو. تو انہوں نے کہا شعیب کمال کی بات ہے، کمائیں ہم، محنت ہم، پسینہ ہم خرچ کریں، ٹھیک سارے کے سارے امپلائمنٹ لوگوں کو ہم دیں اور خرچ تیری اللہ کی مرضی سے کرے. تم کون ہوتے ہو؟ جو قارون نے آرگومنٹ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس نے کہا تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے قارون خرچ کرو. اللہ نے عقل دماغ میں نے کیا ہے، میں نے وہ اس کی جبریل کی پاؤں کی مٹی جو تھی اس کے گھوڑے کی سموں سے مٹی سے دیکھا اور پھر میں نے سارا کچھ جمع کیا اور ان کو اکٹھا کر کے اتنی دور. فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ کا. مت یاد رکھو خاندانی
وجاہت اور خاندانی نسل فخر جو ہے یہ کسی چیز کا بات. اللہ کے اندر رشتہ، اللہ کے اندر دوستی، اللہ کے اندر محبت، اللہ کے اندر تعلق صرف دین کے حوالے سے ہے. ورنہ سگا چچا ابو لہب، کسی اور کو اللہ نے خاص طور پہ تانے دیے تبت یدا ابی لہب متب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیغمبر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. تو بنیادی طور پر قارون کا بھی یہ صورتحال تھی. پھر اللہ نے اس وقت فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ اکبر. جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہم ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہاں جا، ایک نہیں دو، دو نہیں تین، تین نہیں 10، 10 نہیں 15 شوگر ملے تمہاری. جاؤ تم ٹاٹا اور برلا بن جاؤ، جاؤ تم دنیا جہان کی دولتوں کو سمیٹ لو. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو، اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے، اللہ کی نشانی جو ہے عذاب کی یہ ہے کہ تم بہت امیر ہو. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. سبحان اللہ. اس آیت کو کبھی آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں گھروں پہ لگا کے رکھا کریں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دیں. کیوں؟ متاع القلیل. آج کیا کہا جاتا ہے؟ ہم ناروے کو نہیں بنتے، ہم سویڈن کو نہیں بنتے، ہم ڈینمارک کو نہیں بنتے. او بھائی، جو مدر ٹریسا اپنی زندگی ترج کے یہاں آ کے بیٹھتی ہے، پوری زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا کمال ہے. مولوی یا مسلمان کو کرے تو کہتے ہیں جب مولوی پاگل ہو چکا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے دنیا میں متاع القلیل بہت چھوٹا، ثم ماواہم جہنم، اور پھر اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم، اور بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے. کہ یاد رکھو تمہیں کسی طور پر بھی. اب آتے ہیں اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ دھوکے کا سامان، متاع الغرور. دھوکہ کیوں ہے؟ کیسا دھوکہ؟ اب اس کے لیے میں آپ کو وہ آیات جو ہیں وہ اس کی سورہ آل عمران کی آیت، دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں ایک جگہ بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے، اور وہ اتنی شاندار اس کا جس کہتے ہیں تصور ہے اس سارے معاملے کا کہ آپ کو خود سمجھ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بنیادی طور پر خوبصورت بنایا تاکہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. یعنی اگر یہ دنیا خوبصورت نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد ہم کسی طور پر بھی ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے، یہ قید خانہ لگتا. اب اس میں اللہ نے کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے خوبصورت بنائی ہیں، جال بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کر سکیں. اب یہ دیکھیے گا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. سب سے پہلی بات، ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا عورتوں کے اندر جنسی کشش رکھ کے. اللہ، پہلی آزمائش. پوری کارپوریٹ کلچر کس کے گرد گھومتا ہے؟ عورت کے گرد. انٹائر 1920 میں جب پہلے دن اس کے ہاتھ میں انہوں نے سگریٹ پکڑایا، اس کو کہا کہ تم ماں کے تم مرکز محفل کی مرکز ہو تو تم ہو کمال، تمہارے گرد گھومتے ہی ساری کی ساری. $120 بلین کی اس وقت مس ورلڈ کی کمپٹیشن کا پیجنٹ ہے. $120 بلین. ہمارا ٹوٹل قرضہ ہے پاکستان کا، وہ ایک 3 گھنٹے کے اس ایونٹ پہ خرچ کر دیتے ہیں. تم میں سے خوبصورت کون ہے، تم میں سے جاذب نظر کون ہے. 20 سال اس کو کہا جاتا ہے تم پتلی ہوگی تو خوبصورت لگوگی. 20 سال اس کو کہا جاتا ہے تم ذاتی پلم پہ آڑو کی طرح ہوگی تو خوبصورت لگوگی. 20 سال اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کالی ہوگی. جس سال مس ورلڈ کا کمپٹیشن ایشوریا رائے نے اور سشمیتا سین نے جیتا ہے، اس وقت پورے بھارت کے اندر صرف 5 پلاسٹک سرجن تھے. آج وہاں کم از کم 58,000 پلاسٹک سرجن. ہر عورت اس کے پیچھے لگتی ہے. اس کے ساتھ $200 ارب کے قریب فیشن انڈسٹری ہے. جو عورت بنیادی طور پر حجاب پہنتی ہے وہ اس $120 بلین کی انڈسٹری کے اوپر لات مارتی ہے.
شیمپو صرف بالوں کو دیکھ لیں تو شیمپو بنانے کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس کی حساب نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی مقام عورت کا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کسی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے بنایا جس کو انسانوں نے بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا۔ تمہاری پنڈلیوں کے لیے یہ چیزیں بیچتے ہیں، تمہاری پیٹ کے لیے یہ چیزیں بیچتے ہیں، تمہارے چہرے کے، تمہارے آئی شیڈوز کی انڈسٹری ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور پھر والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة، پھر فرمایا عورتیں ہیں، بچے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، خیل المسومة، یہ عربوں کو شاید اس وقت تھوڑے بہت سمجھ نہیں آتی، اب سمجھ آتی ہے، نشان زدہ سواریاں، لاہور نمبر 1 گاڑی، کوئٹہ نمبر 1 گاڑی، میری اپنا نام لکھواتے ہیں اس کے اوپر، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ایڈوکیٹ، جرنلسٹ بہت ہوتے ہیں، نشان زدہ سواری۔ ہم نے تمہیں بتایا کس لیے، وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی متاع ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے ہاں اس کے ہاں بہت کچھ۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ اس وقت اس کائنات کا، مادیت کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ، اب آتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہمارا قرآن کا فلسفہ جو مادیت کے مقابلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تمہیں شہروں میں چلنا پھرنا جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب اللہ جو ہے اطاعت، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اطاعت کہتے ہیں بیسیکلی اس کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کرنا، اللہ کا حکم ہے اور اطاعت کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی کا پیچھے مت چلنا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، کہ جنہوں نے کہ ذکر اللہ کے دل سے غافل ہو گئے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ سورہ ملک کی آخری آیات پڑھی کہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ انہوں نے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم پھر ان کے لیے کہتے یہ ہیں کہ پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھیں، افرائیت من اتخذ الہ ہوا وضل اللہ علی علم وختم علی سمع وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، یعنی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ نے اس کو علم موجود تھا پھر بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اس کی آنکھیں نابینا کر دیں۔ علم، بڑا بڑا علم۔ آپ اس پوری کی پوری دنیا کے اندر بے شک وہ سیاسی لیڈر دین والا ہو یا بغیر دین کا، اس پورے کے پورے جمہوری نظام کے اندر جو خواہشات نفس کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ میں کل وزیر بن جاؤں، میں کل امیر بن جاؤں، میں کل وزیر اعظم بن جاؤں، اور میں اس کے حساب سے اس دنیا کو اس طرح کا ٹھیک کر لوں، وہ بنیادی طور پر اس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور یہ شرک ہے، معبود بنانا شرک ہے۔ تو اصل ہوتا کیا ہے کہ مادیت کی دنیا کے اندر، مادیت کی دنیا کے اندر جو مٹیریلزم کی دنیا ہے، اس دنیا کے مقابلے میں دنیا کے ہر بڑے مفکر نے نظریات پیش کیے، لیکن ہر مفکر کا نظریہ فیل ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر مفکر کے نظریے کے پیچھے کسی بھی قسم کی اجر موجود نہیں۔ مثلا کارل مارکس مر گیا، زندگی گزار کے مر گیا، اس کی ویسٹ منسٹر ایبے میں قبر ہوگی، 200 سال بعد رشیا میں انقلاب آیا، انقلاب آ کے اس کے بعد
75 سال چلتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو لوگ جمہوریت کے طلبگار تھے، جو سیکولرزم کے طلبگار تھے، مرے، اپنی زندگی فاقے میں کاٹی، چلے گا۔ چی گویرا تھا، مر گیا، امریکہ نے مال دیا، ختم، ڈیٹس آل۔ یہاں جو غیر مادیت کا نظریہ ہے، اس کے ہاں اللہ کہتا ہے اجرہم عند ربہم عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم بنیادی طور پر اللہ کے اس اجر کے باوجود بھی ہم دنیا کے اندر جو ہیں غرق رہیں، تو یہی بنیادی طور پر اللہ کہتا ہے ہماری آزمائش ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یہی احسن عملہ جو ہے وہ سورہ کاف کے اندر آیا ہے۔ ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم سے دیکھیں تم اچھے عمل کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا تو سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جوں عمر بڑھتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں بڑھتی ہیں، حرص علی المال، حرص علی العمر۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار آپ کو موجود ہیں ملیں گے، اس میں کس دن بعد میں بات کروں گا کہ جو ہم نے ایک فساد بنایا ہوا ہے کہ جناب بل گیٹ اتنی خیرات کرتا ہے اور وہ ایلن مسک اتنا خیرات کرتا ہے، فلان کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ تو نہیں، اس سے اگلے آؤں گا، میں فگرز لے کے آؤں گا، یہ ٹیکس ہالیڈے لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ 5 روپے خیرات کرتے ہیں تو ان کو 500 روپیہ آ جائے وہ ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے۔ یہ سودا کر رہے ہوتے ہیں اس پوری کی پوری مٹیریلزم کا۔ لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سودا کرتا ہے ہمارے ساتھ وہ بالکل مختلف ہے۔ ان اللہ اشترا، میں نے بیع کر لی ہے تمہاری جانیں اور مالیں دونوں، بان لہم جنت، جنت کے بدلے میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو سودا ایک ہے کہ آپ نے کون سا سودا کرنا ہے مٹیریلزم کے مقابلے میں۔ تو میں نے آپ سے لے کے اب تک ایک بات کی کہ دنیا میں کبھی سرمایہ دار کا نام اللہ نے زندہ نہیں رکھا، صرف اس کو رکھا ہے جس کو اس قرآن میں ذکر ہے۔ قارون کے علاوہ مجھے 5000 سال کی تاریخ میں بتائیں کون سرمایہ دار تھا جس کا نام آپ کو پتہ ہے؟ بتائیں بابل و نینوا میں کون تھا، بتائیں رومن امپائر میں کون تھا، بتائیں چائنیز سلطنت میں کون تھا، برائے فرعون کے زمانے میں کون تھا۔ بادشاہتوں کے نام تو زندہ ہیں، تو ظالم تھے، تو اور طرح کی چیز تھی۔ خالصتاً مادی پرست کا زندہ نہیں، زندہ کس کا رکھا؟ جو اس کا کنفیوشس کا زندہ رکھا، غریب آدمی تھا۔ تاؤ کا زندہ رکھا، غریب آدمی تھا۔ سقراط کا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر دنیا کی مادہ پرستی کو چھوڑ کے انہوں نے اختیار کیا ایسا سودا جو صرف دنیا کا ہی تھا، ان کو تو اللہ نے پھر بھی زندہ رکھا۔ اور ہم جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے آخرت میں اجر عظیم عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں۔ اور اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس دنیا کو ایک آزمائش کا سمجھیں۔ اور یہ جو تصور ہے نا، میں نے ایک صاحب مجھے کہا کہ مسلمان خوشحال کیوں نہیں ہوتا، میں نے کہا آپ مجھے 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت میں، خاص طور پر سید الانبیاء کی دعوت میں یہ مجھے بتا دو کہ آپ نے کہا ہو کہ اب اسلام لے آؤ تو تم خوشحال ہو جاؤ۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ خوشحال لوگوں کے بارے میں تو کہا گیا کہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ آخر میں ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ ایک پرچہ ہے، میں بھی بیٹھا ہوں امتحان میں، آپ بھی امتحان کا میں بیٹھے ہوئے، میرے پاس ایک سوال آتا ہے، میں اس کو حل کر کے چلا جاتا ہوں۔ کسی اور صاحب کے پاس ہر 1 منٹ کے بعد ایک سوال آتا ہے، وہ حل نہیں کر پاتا۔ مشکل پرچہ کس کا؟ اس شخص کا جس کو روز کروڑوں روپیہ ملتے ہیں، جو اس شخص کو جس کو 100 روپے ملتے ہیں، 5 روپے خیرات کرتا ہے، 95 روپے بچوں پہ اس پہ خرچ کر دیتا ہے اور یوں چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ سیدنا علی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی، کہا آگے راستہ بہت سخت ہے اور گھاٹی بڑی ہے، بڑی عجیب و غریب راستہ ہے، سامان زیادہ مت لے کے جانا، رستے میں لوگوں کو دے دینا جو خوشی خوشی وہ سامان اٹھائیں۔ اقبال کہتا ہے خوشاں راہی کہ سامان نگیرت، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے وہ اچھے مسافر ہیں کہ جن کا سامان دلے او پندے یاراں کم نگیرت۔
کہ ان کو لوگوں کی نصیحتیں جو ہیں وہ زیادہ اثر نہیں کرتی. دلے او پند یاراں کم نگیرت بآہش سوز ناکش سینہ بکشا. ایک آہ سے اپنا سینہ کھول لے. زیک آہش غم 100 سالہ بیرت. اگر تم اس آہ کو جو اس کیفیت کی ہوتی ہے اگر تم وہ تو 100 سالوں کے غم سے بھی زیادہ ہے. وآخر دعوانا